بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بخیر اور صحت مند ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب کا نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں، ذرا ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، ہمارا وطن کب آزاد ہوا؟ سوال نمبر 2، یہ تصویر کس کی ہے؟ ہمارا وطن 1947 میں آزاد ہوا۔ پیارے بچوں، یہ تصویر سردار محمد ابراہیم خان کی ہے۔ ہمارا آج کا سبق بھی سردار محمد ابراہیم خان کے بارے میں ہے۔ ہمارے سبق کا نام ہے غازی ملت۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے ایک جانیں اہم بات۔ سردار ابراہیم خان نے قانون کی تعلیم لندن کے معروف تعلیمی ادارے لنکن ان سے حاصل کی۔ اسی ادارے سے قائد اعظم نے بھی قانون کی تعلیم حاصل کی تھی۔ بچوں، سبق پڑھنے سے پہلے آپ کو کچھ اہم الفاظ کے معنی بتاؤں گی تاکہ سبق کا مطلب سمجھنے میں آسانی رہے۔ ترجیح دینا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر برتری دینا۔ جھلکیاں، اس کا معنی ہوتا ہے اشارات۔ جوں توں، اس کا معنی ہوتا ہے جیسے تیسے۔ کڑنا، اس کا مطلب ہوتا ہے پریشان ہونا، رنج میں مبتلا ہونا۔ نامور، اس کا مطلب ہوتا ہے مشہور۔ پر اثر کا مطلب ہوتا ہے جس میں اثر ہو۔ استعفیٰ دینا، اس کا مطلب ہوتا ہے ملازمت یا عہدہ وغیرہ چھوڑنے کا عمل۔ ملت کا مطلب ہوتا ہے قوم۔ خدا خدا کر کے، بڑی مشکل سے، جوبن پر ہونا، عروج پر ہونا، بزور قوت، طاقت سے۔ شخصیات کا معنی ہوتا ہے ہستیاں، غازی، خدا اور ملک و قوم کے دشمنوں سے لڑنے والا۔ عہدہ، اس کا معنی ہوتا ہے منصب اور مرتبہ۔ الحاق، ساتھ ملنا، شامل ہونا۔ جل دینا، دھوکہ دینا۔ امنگ، خواہش، جام شہادت نوش کرنا، شہید ہونا۔ الفاظ کے معنی سمجھنے کے بعد آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ عامر 5ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ اسے اہم شخصیات کے بارے میں معلومات جمع کرنے کا بے حد شوق ہے۔ اسے جو شخصیت اچھی لگتی ہے، اس کی تصویر اخبار یا رسالے سے کاٹ کے اپنی ڈائری میں لگا لیتا ہے اور اس کے بارے میں اہم معلومات لکھ لیتا ہے۔ اس کی ڈائری میں بڑی اہم شخصیات کی تصویریں ہیں، مشہور سیاسی رہنماؤں کی تصویریں، اہم سماجی شخصیات کی تصویریں، معروف کھلاڑیوں کی تصویریں۔ ڈائری میں ان تصویروں کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کی جھلکیاں بھی ہیں۔ جو اس ڈائری کو دیکھتا ہے وہ عامر کے کام کی ضرور تعریف کرتا ہے۔ یہاں پر ذرا ٹھہریے، میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کیا توجہ سے سبق سن رہے ہیں یا نہیں۔ سوچئے اور بتائیے، ڈائری کو دیکھنے والا کس بات کی تعریف کرتا ہے؟ جی ہاں، ڈائری کو دیکھنے والا عامر کے کام کی تعریف کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی توجہ سبق ہی کی طرف ہے۔ شاباش! چلیے سبق پڑھنا جاری رکھتے ہیں۔ پچھلے ہفتے عامر نے اخبار میں ایک تحریر پڑھی، غازی ملت، سردار محمد ابراہیم خان۔ یہ تحریر انتہائی پر اثر تھی، لیکن یہ تحریر جتنی پر اثر تھی اتنی مختصر بھی تھی۔ وہ سردار محمد ابراہیم خان کی شخصیت کے بارے میں زیادہ نہ جان پایا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ سردار محمد ابراہیم خان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرے اور اسے اپنی ڈائری میں لکھ لے۔ شام کے وقت اس نے بھائی جان سے تذکرہ کیا تو بھائی جان بولے، سردار محمد ابراہیم خان میری پسندیدہ شخصیت ہے، چلے آج ان کی شخصیت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں۔ بھائی جان بتانے لگے، تحریک آزادی کشمیر میں غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کو اہم مقام حاصل ہے۔ آپ 22 اپریل 1915 کو راولہ کوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مڈل تک تعلیم راولہ کوٹ سے حاصل کی۔ میٹرک وکٹوریہ جوبلی ہائی اسکول پونچھ سے کیا اور بی اے کا امتحان اسلامیہ کالج لاہور سے پاس کیا۔
آپ اپنی قابلیت کی بنیاد پر ہر درجے میں وظیفہ حاصل کرتے رہے۔ 1938 میں قانون کی اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ روانہ ہو گئے۔ 1942 میں وطن واپس آئے اور سری نگر میں وکالت شروع کر دی۔ بعد ازاں اپنی قابلیت کی بنیاد پر ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل جیسے اعلیٰ عہدے پر تعینات ہوئے۔ اس وقت کشمیری مسلمان محکوم تھے۔ وہ ایک طرف انگریزوں کی غلامی میں جکڑے ہوئے تھے اور دوسری طرف ان کی ریاست ایک غیر مسلم مہاراجا کے پنجوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ سردار محمد ابراہیم خان مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر کڑتے رہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ان زنجیروں اور شکنجوں سے آزاد ہو جائیں۔ اس زمانے میں تحریک آزادی کشمیر اپنے جوبن پر تھی اور قیام پاکستان کی منزل قریب آ رہی تھی۔ آپ نے سرکاری ملازمت کی بجائے تحریک آزادی میں حصہ لینے کو ترجیح دی اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ 1946 میں میدان سیاست میں قدم رکھا اور فروری 1947 میں پونچھ، باغ اور سدھنوتی سے کشمیر اسمبلی کی نشست پر بھاری اکثریت سے ممبر اسمبلی منتخب ہو گئے۔ آپ کی توجہ سبق کی طرف ہے نا؟ اچھا تو پھر سوچئے اور بتائیے کہ سردار محمد ابراہیم خان کہاں سے ممبر اسمبلی منتخب ہوئے؟ آپ کا یہ جواب بھی درست ہے۔ سردار ابراہیم خان پونچھ، باغ اور سدھنوتی سے ممبر منتخب ہوئے۔ عامر بھائی جان، کیا مہاراجا نے تحریک آزادی کو دبانے کی کوشش نہیں کی؟ بھائی جان، کیوں نہیں؟ مہاراجا نے بزور قوت تحریک کو دبانے کی بہت کوشش کی۔ جلسے جلوسوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ تحریک آزادی کے جانثاروں کی گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ اس زمانے میں کشمیریوں کی جماعت مسلم کانفرنس آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھی۔ جبر کے اس ماحول میں کشمیری مسلمانوں کو اپنی جماعت مسلم کانفرنس کا اجلاس بلانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ غازی ملت نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 19 جولائی 1947 کو اپنے گھر میں اجلاس بلایا۔ اس اجلاس میں قرارداد الحاق پاکستان منظور کی گئی۔ شرکا سے حلف لیا گیا کہ اگر مہاراجا نے 15 اگست 1947 تک پاکستان سے الحاق نہ کیا تو مسلح بغاوت شروع کر دی جائے گی۔ یہاں پر ذرا رکیے، سوچئے اور بتائیے، مسلم کانفرنس کے اجلاس میں قرارداد الحاق پاکستان کیوں منظور کی گئی؟ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ قرارداد الحاق پاکستان اس لیے منظور کی گئی تاکہ ڈوگرا حکومت کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ کشمیر کا الحاق پاکستان سے کرے۔ چلیے سبق پڑھنا جاری رکھتے ہیں۔ عامر بھائی جان، ہم نے پڑھا ہے کہ مہاراجا نے ریاست کا الحاق پاکستان سے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر کیا حلف کے مطابق مسلح بغاوت کی گئی تھی؟ بھائی جان عامر، کشمیر کی 80% سے زیادہ آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ پاکستان کے لفظ میں حرف کاف کشمیر کی نمائندگی کرتا ہے۔ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں۔ بدقسمتی سے مہاراجا نے کشمیری مسلمانوں کی امنگوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے کشمیر کا الحاق پاکستان سے کرنے سے انکار کر دیا۔ سری نگر میں مسلم کانفرنس کے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ غازی ملت خفیہ طریقے سے یہاں سے نکل کر پونچھ پہنچے اور وہاں جا کر جہاد آزادی کو منظم کریں۔ آپ پولیس کو جل دیتے ہوئے سری نگر سے نکلے اور مختصر وقت میں رضاکاروں کی ایک بڑی فوج کھڑی کر دی۔ یہ فوج منظم ہو کر ڈوگرا فوج کے مقابلے میں آئی اور اسے یہاں سے مار بھگا کے کشمیر کا ایک حصہ آزاد کرا لیا۔ اس مارکے میں تقریباً 3000 مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا۔ 24 اکتوبر 1947 کو آزادی کا اعلان کر دیا گیا۔ آزادی کے بعد غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کو کشمیر کی آزاد حکومت کا بانی صدر بنایا گیا۔ آزادی کی جنگ کے اس سالار نے 31 جولائی 2003 کو وفات پائی۔ آپ کو کوٹ متے خان راولہ کوٹ میں دفن کیا گیا۔ سردار ابراہیم خان کے بارے میں ایسی معلومات دینے پر عامر نے بھائی جان کا شکریہ ادا کیا۔
عامر ڈائری میں سردار ابراہیم خان کی تصویر پہلے ہی لگا چکا تھا۔ اس نے تصویر کے نیچے اہم معلومات لکھنا شروع کر دی۔ بچوں، ہم نے سبق پڑھ لیا ہے۔ سبق کے مطابق یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں۔ یاد رکھنے کی باتیں: سردار محمد ابراہیم خان آزادی کے بہت بڑے مجاہد تھے۔ سردار محمد ابراہیم خان کی آزادی کی خدمات کی وجہ سے پوری قوم ان کا احترام کرتی ہے۔ بچوں، ہم نے سبق پڑھا، اب ہم مشق کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کچھ کام کرنے ہیں۔ کچھ بچے باری باری بآواز بلند سبق پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے جیسے میں نے پڑھا ہے، یعنی درست لب و لہجے، تلفظ، تاکید اور ٹھہراؤ کے ساتھ۔ جب چند بچے پڑھ لیں گے تو سب بچوں نے خاموشی سے سبق کا مطالعہ کرنا ہے اور سبق سمجھنا ہے۔ جہاں مشکل پیش آئے گی تو استاد صاحب آپ کی مشکل حل کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم مشق کریں گے۔